السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، 16 اگست کی صبح پاکستان میں ایک دل خراش واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو مسیحی کمیونٹی ہے ان کے چرچز پہ، ان کے گھروں پہ دھاوا بولا گیا، اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں تقریباً 26 چرچز جو ہیں وہ جلائے جا چکے ہیں، اور اس کے اندر جو مقدسات تھی ان کی توہین کی گئی ہے۔ نہ صرف چرچز اور مقدسات کی توہین کی گئی ہے، بلکہ 2 آبادیاں جو جڑا والا میں رہتی ہیں، اور ان آبادیوں کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہے، ان پہ دھاوا بولا گیا، ان کے گھروں کو نقصان پہنچایا گیا، اور گھروں کو نقصان پہنچانے کے نتیجے میں جو ان کا املاک ہے یا وہ لوٹ لیا گیا، یا وہ متاثر کر دیا گیا، یا وہ چوری کر دیا گیا۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا معاملہ آخر کیوں کیا گیا؟ ایک کمیونٹی کے ساتھ اس طرح کی بربریت کیوں کی گئی؟ تو ناظرین، بحث پھر یہ شروع ہو جاتی ہے کہ اس کمیونٹی کی طرف سے مبینہ طور پہ توہین رسالت یا توہین قرآن کیا گیا ہے۔ ناظرین، دین اسلام کی جو ہدایات ہیں وہ اس معاملے میں بہت واضح ہیں۔ جس طریقے سے مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا طاہر اشرفی صاحب، مفتی عبد الرحیم صاحب اور اس طرح کے جید علماء نے اپنا موقف دیا ہے، اور ان کا موقف یہی ہے کہ اگر بالفرض محال کوئی انسان گستاخی کرتا ہے، اور اگر وہ گستاخی ثابت ہوتی ہے تو یہ کیس پورا کورٹ میں چلے گا، اور اگر ثابت ہوتی ہے یا ثابت نہیں ہوتی اس کے بعد عدالت کا کام ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس پہ فیصلہ سنائے گی۔ تو یہاں پہ ناظرین ایک چیز واضح ہو جاتی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء اس پہ مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم بھی اپنے ادارے کی طرف سے اس معاملے میں مذمت کرتے ہیں، اور اپنی مسیحی کمیونٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اب تک کتنا نقصان ہوا ہے، تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ایلبرٹ عروج بھٹی صاحب۔ ان کا اس کمیونٹی کے ساتھ تعلق بھی ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس معاملے کے حوالے سے کافی متحرک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ اویس بھائی کہ آپ نے اس نازک صورتحال کے اندر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنا موقف پیش کر سکیں۔ جی بھٹی صاحب، سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نقصان ابھی تک کتنا ہو گیا؟ کیونکہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ میڈیا رپورٹس کچھ اور کہہ رہی ہیں، لیکن جو وہاں کے حالات ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اویس بھائی، آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتاتا چلوں کیونکہ میرا خود کا تعلق بھی میڈیا سے ہے۔ جی تو ماضی میں یہ واقعات، اس سے ہولناک واقعات بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ کیونکہ چرچز بہت زیادہ جلا دیے گئے ہیں تو تھوڑا سنگین ہو گیا۔ پہلے ان چیزوں کو دبایا جاتا تھا، لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو چھپانا مشکل ہے، لیکن ابھی بھی حقائق سامنے نہیں آ رہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق 26 چرچز جو ہیں وہ جلائے جا چکے ہیں مکمل طور پر، جن کو عمارتیں ڈھائی جا چکی ہیں، اور ان کے اندر رکھے سینکڑوں بائبل کے نسخے جو ہے وہ ان کو نظر آتش کر دیا گیا۔ اللہ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ 2 آبادیاں ہیں جن کے تقریباً 300 کے قریب گھر جلائے گئے ہیں، اور صرف جلایا ہی نہیں گیا، ان کے اندر جو سامان کام کا تھا، پیسے تھے، سونا تھا، زیورات تھے، بچیوں کے جہیز تھے، وہ لوٹ لیے گئے، اس کے بعد آگ لگا دی گئی۔ اور اگر اندازہ لگائے تو اربوں میں نقصان بنتا ہے، یہ تو صرف مالی نقصان ہے۔ اس کے بعد اب آپ اگر سوشل میڈیا پہ کچھ تصاویر ہیں وہ میں آپ کو دوں گا، آپ اس کو ویڈیو میں ایڈ کریں۔ جی اب ایک ماں اپنے جلے ہوئے گھر کے ملبے پہ بیٹھ کے رو رہی ہے، اور اس کے پاس جو بچہ کھڑا ہوا ہے اس نے پاکستان کے جھنڈے کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ، ٹھیک ہے، 2 روز قبل ہم نے 14 اگست منایا۔ ہمیں لوگ اکثر مائنارٹی کہتے ہیں، میں ذاتی طور پہ اس چیز کے بڑے خلاف ہوں کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھائی ہم مائنارٹی نہیں ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ میرے پاس وہی شناختی کارڈ ہے، وہی پاسپورٹ ہے، وہی ٹیکس میں دیتا ہوں جو آپ دیتے ہیں، تو میں کس چیز کا مائنارٹی ہوں؟ ہاں، جب آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ جی یہ کرسچن مسلم، تو اس میں مائنارٹی ہو سکتا ہوں، ادروائز پاکستانی میں پورا پاکستانی ہوں، پہلے پاکستانی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیں، 14 اگست کو میں نعرے لگا رہا ہوں پاکستان زندہ باد، 16 اگست کو آپ میرے چرچز، میرے پورے خاندانوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، میری بہنیں بیٹیاں کھیتوں میں، کھلیانوں میں، بیابانوں میں اس طرح راتیں گزار رہے ہیں، ہم لوگ خوف میں کہ کوئی بھی آگے مار دے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے، میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے، کیونکہ لوگوں کی یادداشت بہت کمزور ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ آپ سے نہیں چل رہا ویس بھائی، یہ 1997 میں شانتی نگر، آپ کسی بھی کرسچن بچے سے پوچھیں گے اس کو شانتی نگر پتا ہوگا۔
ٹھیک ہے. 1997 میں شانتی نگر میں پورا گاؤں جلایا گیا, خانے وال میں, ٹھیک ہے. 2005 میں سانگلا ہل میں حملہ کیا گیا, 2006 میں لاہور میں, 2008 میں کراچی میں ہوا, ٹھیک ہے. 2009 میں گوجرا میں, اس کی میری وائف جو ہے وٹنس ہیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ کیمیکل کے بوم, مطلب باقاعدہ پلانٹڈ تھا, ایسے بوم پھینک رہے ہیں بوٹلز جیسے, پیٹرول بم جیسے ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن اس میں پیٹرول نہیں تھا, وہ کچھ اور تھا کہ پوری دیوار یوں ریت کی طرح بیٹھ رہی ہے. اور یہ ساری رپورٹس منظر یہاں پہ آ چکی ہیں اور یہ تحقیقاتی اداروں کے پاس سب چیزیں موجود ہیں. اس کے بعد شہباز بھٹی کو شہید کیا گیا, گوجرانوالا میں کیا, مردان میں کیا, جوزف کالونی لاہور میں, پھر ملتان میں, پھر قصور میں 2014 میں, لاہور میں 2015 میں, لاہور میں 2016 میں پھر ہوا, ابھی پھر آپ نے جڑا والا میں کیا, ٹھیک ہے. اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. ابھی 4 اگست کے دن سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آئی ہیں, عبادت کے دوران چرچ میں عبادت ہو رہی ہے. اب اویس بھائی یہ آپ کا فیل ہے, آپ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں, آپ اس میں نعت پڑھیں یا تلاوت کریں, وہ آپ کا مسئلہ ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی طرح جب میں چرچ کے اندر عبادت کر رہا ہوں تو اس میں آپ کا تعلق نہیں ہے کہ اس کے اندر میں گیت گاؤں, میں اس میں حمد و ثنا کروں یا میں اس میں بائبل پڑھوں, ٹھیک ہے. اب ایک پٹھان آ رہا ہے, ویڈیو سوشل میڈیا پہ موجود ہے, وہ بھی میں آپ کو دوں گا, وہ بھی آپ اپنی ویڈیو میں چلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہاں ہوتا کیا ہے. اور یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, نہ سعودیہ میں ہوتا ہے, نہ کسی مسلمان ملک میں. ایون آپ یورپ میں اگر آپ مسلمان جائیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہاں مسلمانوں کو یہاں سے زیادہ سہولتیں ملتی ہیں. اب یہاں کیا ہوتا ہے, ایک مسلمان آتا ہے, پوری عبادت کا ماحول خراب کرتا ہے, چرچ کے اندر اکیلا گھستا ہے, توڑ پھوڑ کرتا ہے, بائبل جلاتا ہے, کوئی کچھ نہیں کہتا. اس کے سارے ذمہ دار, اب میں 3 دن سے ایک کمپین چلا رہا ہوں کہ اس کے ذمہ دار مسلمان نہیں ہیں. میں بالکل سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کی بات میں سے نکال کے پوچھ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ کمزوری کہاں ہے. میں وہی بتانے جا رہا ہوں. آیا یہ ریاست کی کمزوری ہے یا پھر آپ کے جو کمیونٹی کے بڑے ہیں جن کو میں ادھر ہی جا رہا تھا, کہتے ہیں وہ کمزور ہیں؟ جی میں وہی آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ میں نے جو کمپین چلائی ہے, جو میرے ساتھ جو کچھ دوست ہیں, کہ ہمارے جو پادری, جو بشپ, جو فادرز ہیں, وہ یہ اس کے ذمہ دار ہیں. اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ قانون ہے نا ہمارے ملک میں 295 اور 295C. اب قانون کہہ رہا ہے کہ توہین مذہب جرم ہے. بھائی آپ کے اوپر کوئی حملہ ہوا ہے, کوئی چیز ہوئی ہے, تو آپ اس پہ قانونی ایکشن لو نا. ہم پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں جڑا والا کی, ٹھیک ہے. خدا نہ خواستہ جس نے بھی قرآن پاک کی توہین کی ہے, یہ لفظ بھی منہ پہ نہیں آتے, تو ہم اس کی انتہائی مذمت بھی کرتے ہیں. اور جس نے کیا آپ اس کو جو چاہے سزا دو, کلیئر. ہم اس پہ کوئی اگر مگر لیکن ویکن کوئی چیز نہیں کرتے. جس نے کیا ہے آپ لے جاؤ, جو مرضی سزا دو, پہلے بھی پکڑے آپ نے, ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس پہ الزام ثابت ہوا نہیں ہوا, جھوٹا نکلا, جو بھی ہوا. سری لنکن والا بھی آپ کے سامنے ابھی کچھ ٹائم پہلے ہوا, جو بھی ہوا. لیکن اس پہ ایک تحقیقات ہونی چاہیے. نہیں, میں اس پہ نہیں جا رہا, میں کنڈیشن رکھ ہی نہیں رہا نا, میں اس پہ بعد میں آؤں گا. آپ کہہ رہے ہیں ان 2 بندوں نے کیا, لے جاؤ, ختم ہو گئی. اب جنہوں نے, آپ نے نہیں دیکھا نا, میں نے آج تک, میں بیرون ملک کی بات نہیں کر رہا, پاکستان کی بات کر رہا ہوں. میں نے آج تک پاکستان میں کسی ہندو کو, کسی کرسچن کو اسلام کی توہین کرتے دیکھا نہیں ہے. سنا تو ہوگا, دیکھا نہیں آج تک, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے بھی اور میں نے بھی مسیحیت کی توہین کرتے ہوئے سب نے دیکھا ہے. کرسچنز کی بائبل جلاتے ہوئے سب نے دیکھا. اور کرسچنز کی بائبل نہیں ہے, معذرت کے ساتھ, یہ بائبل خالی کرسچن کی نہیں ہے, یہ مسلمان کے لیے بھی اتنی قابل احترام ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بائبل جلاتے ہوئے سب نے دیکھا ہے, صلیب توڑتے ہوئے سب نے دیکھا ہے, چرچ جلاتے ہوئے سب نے دیکھا ہے. اب ہمارا پوائنٹ کیا ہے, اب آپ باتیں ہیں کہ اس کا ذمہ دار ہمارے علماء اس لیے, ہمارے جو علماء کا لفظ اس لیے نہیں استعمال کرتا. اس سے پہلے اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ آپ ریاست کو ذمہ دار کیوں نہیں کہہ رہے؟ میں دونوں کی طرف آؤں گا. عالم تو اپنی کمیونٹی کی رہنمائی بعد میں کرے گا, لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ تو ریاست کا کام ہے جان و مال کی حفاظت کرنا. ہم اسی طرف آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ویس بھائی کہ پاکستان کو ہم معذرت کے ساتھ, ہم خود بھی چونکہ پاکستانی ہیں, بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے, یہ ہجوم کا ایک جنگل ہے. کوئی نہ یہاں ریاست ہے, نہ یہاں کا کوئی قانون ہے. ابھی 3-4 بچیوں کے کیسز چل رہے ہیں, وہ رانی پور کا, پھر وہ رضوانہ کا, اس میں ججز ملوث ہیں. یہاں طاقتور کا قانون ہے, ٹھیک ہے. اور مسیحی چونکہ مظلوم وہ کمزور قوم ہے, تو اس لیے جس کا دل کرتا ہے. میں نے آپ کو بھی ایک مثال دی 4 اگست کی کہ پشاور میں ایک پٹھان نے گھس کے پورے عبادت کا حلیہ بگاڑ دیا. میں یہاں پہ انٹرپٹ کرنا چاہتا ہوں. میرا سوال پھر وہی ہے جس کا جواب آپ نہیں شاید دے پا رہے, وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ 16 اگست کی صبح شروع ہوتا ہے اور تقریباً 1.5 دن تک یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. میں ادھر ہی آ رہا ہوں, آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں گے تو میں آپ کو پوری بات سمجھا رہا ہوں, پورا سینیریو سمجھا رہا ہوں.
اب ہوتا کیا ہے, میں نے آپ کو بتایا 1997 میں سب سے بڑا واقعہ ہوا شانتی نگر کا. ہمارے علماء نے پریس کانفرنسیں کی, مذمت کی, ٹھیک ہے جی مٹی پاؤ. کل مولانا طاہر اشرفی صاحب نے معافی مانگی, ہم ان کی معافی کا احترام کرتے ہیں, لیکن آپ سب سے پہلے انہوں نے ایک معافی مانگی, نہیں وہ بڑے ہیں سب سے پہلے, اور بڑا ظرف دکھایا, پہلی بار انہوں نے بڑا ظرف دکھایا, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے دکھ کے ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن بائبل کی توہین یا قرآن کی توہین برابر نہیں ہے. جب ہمارا قانون کہہ رہا ہے کہ مذہب کی توہین جرم ہے, تو پھر یہ جو 200-300 لوگوں نے یہ کیا ہے آپ ان کو لٹکائیں. اور اس میں ہمارے علماء, ہمارے جو پادری ہیں, جو فادر ہیں, جو بشپس ہیں, وہ ذمہ دار اس لیے ہیں کہ وہ آواز نہیں اٹھاتے. وہ آواز اٹھائیں. میں آپ کو دلائل دیتا ہوں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیحیوں کو گارنٹی دی تحفظ کی, ان کی بائبل کی تحفظ کی ذمہ داری لی. آپ کے پاس آپ چاہیں تو میں آپ کو آیات دکھا دیتا ہوں, حدیث دکھا دیتا ہوں. تو جن مسلمانوں نے یہ فیل کیا ہے, تو کیا انہوں نے نبی کریم کی بے حرمتی نہیں کی؟ بالکل کیا. تو پھر اس پہ 295 لگائیں اور ان کو پھانسی پہ لٹکائیں. دیکھیں میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, حالیہ ایگزامپل دیتا ہوں. آپ میڈیا والے ہیں, میں بھی میڈیا والا ہوں. 9 مئی سے پہلے پاکستان میں ایک تماشا لگا ہوا تھا زمان پارک کے باہر, جس کو موڈ ہوا اس نے ڈنڈا اٹھایا اور جو مرضی ٹک ٹاک بنا دی, جو مرضی بکواس کر دی, اور ایک الگ ہی تماشا لگا ہوا تھا وہاں پہ. میں سخت الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ وہاں پہ ہو رہا تھا. 9 مئی کے بعد کیا ہوا, جب ریاست حرکت میں آئی تو پھر آج کسی کو بولیں کہ نام لے کر دکھائے. مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کی کمزوری ہے. ریاست پارٹی بنے, یہ جتنے پکڑے گئے ہیں یا جتنے اس میں ملوث ہیں ان سب کو پھانسی پہ لٹکائیں. ریاست پارٹی بنے, ہم کیوں پارٹی بنے؟ لیکن اب میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں, ہم کچھ دوست ہیں, کیونکہ ہم تھک چکے ہیں, نہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو باہر نکال سکتے ہیں, نہ ہم اسکول کالج بھیج سکتے ہیں, کیونکہ جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہے, جس کا دل کرتا ہے اٹھا کر لے جاتا ہے, بعد میں فورس کنورژن یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہم اس پہ جا رہے ہیں کہ بھائی اس میں 295 کی FIR کاٹیں اور یہ جتنے ان کو لٹکائیں, کیونکہ جب تک آپ لٹکائیں گے نہیں, جب تک ریاست پارٹی نہیں بنے گی, تب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا ریاست اور آپ کے بڑوں کے درمیان کوئی ڈیڈ لاک ہے؟ نہیں, کوئی ڈیڈ لاک نہیں. ایک خوف ہے ہماری کمیونٹی کا, ایک تھوڑے سے ہماری تعلیمات کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم معافی اور درگزر, لیکن معافی اور درگزر کتنا اور کب تک ہوتا ہے ویس بھائی؟ ٹھیک ہے, آپ نے درجنوں, میں نے آپ کو واقعات, یہ رپورٹڈ واقعات ہیں, رجسٹرڈ واقعات ہیں, پوری دنیا کو پتہ ہے. اس کے علاوہ جتنے ہیں بے شمار ہیں, وہ تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے, وہ تو چھوڑ دیں آپ. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے علماء, ہمارے پادری, فادر, بشپ صاحبان آتے ہیں, مذمت کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ریاست ہمارا ساتھ نہیں دے گی, ہم کمزور ہیں, لہٰذا وہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, وہ اسی خوف سے کچھ کرنا نہیں چاہتے. تو ہم اس خوف سے نکل کے, میں نے آج بھی یہ کیمپین میں بھی کہا, مجھے کچھ اس طرح کی چیزیں فیل ہو رہی تھیں, کچھ دوستوں نے کچھ ایسی لینگویج بھی یوز کی کہ جس سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شاید ناراض ہیں اور مجھے تھریٹس تھے. میں نے کہا بھائی میری جان اگر جاتی ہے تو بھلے چلی جائے, اگر میری قوم میں تھوڑا سا شعور آتا ہے یا میری قوم اس نیند سے جاگتی ہے تو میری جان حاضر ہے. تو بٹی آپ کو نہیں لگتا کہ حکومتی سطح پر کوئی ایسی ایک کمیٹی بنائی جائے جو بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دے, اس کو پروموٹ کرے, اور یہ جو تعلیمات ہیں جن کا تعلق بین المذاہب کے ساتھ ہو, وہ نچلے درجے تک پہنچائے جائے, اور اس میں آپ کے علماء کو, ہمارے علماء کو بیٹھ کے کوئی ایک ایسا مسودہ بنانا چاہیے تاکہ تھوڑا سا عوام کے اندر جو ہے وہ صبر, تحمل اور قانون ہاتھ میں نہ لینے والی روایت جو ہے وہ آئے. اویس بھائی آپ کی بات کو میں کنٹینیو کرتا ہوں. یہ ایک کمیٹی نہیں, ایسی درجنوں کمیٹیاں ہیں, ایون یہاں کراچی میں بھی ہیں اور ہمارے پنجاب میں بھی ہیں. لیکن مسئلہ یہ, آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں, لاہور میں, بڑے شہروں میں کم ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات, اس لیول کے واقعات کہہ سکتے ہیں. یہ گاؤں دیہاتوں میں اس کی وجہ یہ کہ جہالت ہے. اب آپ وہ دیکھیں, جس بندے نے اناؤنسمنٹ کی مسجد میں کھڑے ہو کے, جس مولوی نے, اس کی آپ لینگویج کو دیکھیں گے نا, تو جو دودھ میں ملاوٹ کرنے والا ہے, جو ریپسٹ ہے, جو بھی, اس کا بھی ایمان جاگ جائے گا. بھائی بات یہ ہے کہ آپ پہلے دیکھ تو لو, سن تو لو. لیکن اس بندے نے جس انداز میں شروع کیا یہ معاملہ, فجر کی نماز کے بعد وہ مولوی نے لوگوں کو جس طرح سے اکسایا, اشتعال دلایا, یہ تعلیم کی کمی ہے, یہ شعور کی کمی ہے. کمیٹیاں ہماری موجود ہیں, ہمارے بین المسالک جو ہیں بہت اچھے, کیا کہہ سکتے ہیں, تعلقات اوپر لیول پہ بہت اچھے تعلقات ہیں. ہمارے فادر, بین المذاہب بہت اچھے تعلقات ہیں, اس میں کوئی رکھنا نہیں ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہے. ہم کرسمس پہ مولوی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, عیدوں پہ ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں,
ٹھیک ہے, ہمارے چرچز میں عید میلاد النبی کی تقریبات ہوتی ہیں, عیدوں کے پروگرام ہوتے ہیں, ہر طرح کے پروگرام ہوتے ہیں. ایون جو اسلامی ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ہمارے فادر صاحبان, بشپس, پادری سارے شریک ہوتے ہیں. ابھی 14 اگست پہ ہمارے چرچز کے اندر 14 اگست کے پروگرام ہوئے ہیں ویس بھائی, ہمارے اسکولوں کے اندر, کرسچن اسکولوں کے اندر وہاں میلاد کے پروگرام ہوتے ہیں. اس میں کوئی, یہ صرف بیکورڈ ایریاز میں بہت زیادہ ہے. اور اس میں جو معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں یہ اس میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کا ایک ایشو, اب اسی کیس کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا دوسرے ٹیکنیکل چیزوں کی طرف آتے ہیں, تو سب سے پہلے تو جب یہ واقعہ شروع ہوا تو 3 لوگوں کے بیانات آئے اور تینوں الگ الگ تھے. میں وہ کوٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ الفاظ ایسے ہیں. ٹھیک ہے. چوتھا ایک ایشو جو سامنے آیا, بڑی شدت سے آیا, کہ وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر تھے کرسچن, ٹھیک ہے, شوکت مسیح. اب ان کے حوالے سے بھی یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ جی انہوں نے بہت ٹائٹ ماحول رکھا ہوا تھا, کسی کو خلاف ورزی کی گنجائش نہیں تھی, لہٰذا ان کو ہٹوانے کے لیے. یہ میں موقف لوگوں کی بتا رہا ہوں جو ڈفرنٹ آ رہے ہیں. ایک یہ آ گیا. ابھی ایک ریسنٹ آیا کہ جس مولوی نے لوگوں کو اشتعال دلایا, اس نے کچھ کرسچن سے پیسے لیے تھے ویزے کے لیے. تو جب پیسے واپس نہیں کر پایا اور کام نہیں کر پایا تو اس نے تقاضا کرنے پر یہ الزام لگا دیا. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جو ایف آئی آر میں درج ہے اس میں اس طرح کا ایک پرچہ ہے, ٹھیک ہے, جس کے اوپر توہین آمیز الفاظ لکھے ہوئے ہیں, اور جس نے لکھے ہیں اس کی تصویر یا لگی ہے, اس کا نیچے فون نمبر لکھا ہوا ہے کہ یہ میں فلاں ہوں, یہ میرا فون نمبر ہے. آپ کی دماغ کام کرتا ہے؟ کوئی ذرا سی بھی عقل رکھنے والا کوئی کسی کے اوپر گالی لکھ کر, کوئی غلط بات لکھ کر, کوئی الزام لکھ کر اس طرح کیا رہے گا؟ مطلب کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اب آپ خود کہہ رہے ہیں, آپ جتنے باشعور مسلمان ہیں, آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ پلانٹیڈ ہے, یہ کھیل ہے, یہ مسیحوں پہ ڈالا گیا. تو بھائی پھر ان کو لٹکاؤ نا, یہ جنہوں نے کیا اور جنہوں نے کروایا ان سب کو لٹکاؤ, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے اور دوسری بار ان کو بھی پتہ چلے کہ کچھ جب پھر دوسرا کوئی اعلان کرنے لگے گا نا تو پھر ان کو بھی پتہ ہوگا کہ اپنی گردن بھی قابو آئے گی. کیونکہ بات وہی ہے کہ چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں ہے. اور یہ تب بھی ہوگا جب ریاست پارٹی بنے گی, جب ریاست ان کو لٹکائے گی. ٹھیک ہے, ویسے آج چیف جسٹس صاحب نے وزٹ تو کیا, چیف جسٹس کچھ جاگ رہی ہے, میں وہی ادھر ہی جا رہا ہوں. صرف یکجہتی نہیں, اب ان کو پتہ پرابلم کیا ہے. اب ہم فیسیلیٹیشن کونسل کی طرف جا رہے ہیں, سرمایہ کاری لا رہے ہیں, دنیا کو ہم منتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ کریں. اب اس طرح کے جب حالات ہوں گے تو کوئی سرمایہ کار آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ویس بھائی. اب آج ایک سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی تو لیکن پھر بھی میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ جڑاں والا کے جو لوگ ہیں ان کا یورپ میں داخلہ, ان کا پاسپورٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. حالانکہ میرے نظر سے ایسی خبر مصدقہ نہیں گزری, لیکن سوشل پہ چل رہی ہے. اب آگے کیا ہوگا؟ اب دیکھیں ہمارے ساتھ گزر رہی ہے نا. اب میرا امریکہ میں کوئی رشتہ دار ہے, کوئی دوست ہے یا یورپ میں ہے, تو میں اس کو کیا بولوں گا؟ میں اس کو ساری یہ چیزیں دوں گا. ٹھیک ہے, تو پھر ہم جب یہاں ریاست نہیں سنے گی, جب ریاست ان کو نہیں لٹکائے گی, تو ہم جہاں دنیا میں سنائی دے لوگ سنیں گے, ہم وہاں سنائیں گے. بڑی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو کنسرن آپ نے ریز کیے ہیں وہ یقیناً پورا پاکستان اور پورے سوشل میڈیا پہ کنسرن ریز کیے جا رہے ہیں. اگر میں آپ سے سولوشن کی بات کروں کہ کس طریقے سے, جس طریقے سے آپ نے کہا کہ نچلی سطح پر رورل ایریاز میں عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ چیزیں بتانے کی ضرورت ہے, تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس میں علماء کرام کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کو اور دیگر اداروں کو, این جی اوز کو ملوث ہونا ہوگا اور ریاستی اداروں کو تھوڑی سی سختی کرنی ہوگی تاکہ ان فیوچر ان واقعات کا سد بات کیا جائے؟ بالکل اویس بھائی, آپ کی بات سے 100% متفق ہوں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ نے ابھی بھی دیکھا تعلیم کا بجٹ کتنا تھا اور انکم سپورٹ پروگرام, بھیک پروگرام کا بجٹ کتنا تھا. ہم لوگ بھیک پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں بجائے تعلیم کے. تو ہمارا پرابلم ہی یہ ہے, ہم تو یہی تو شروع سے یہی رو رہے ہیں کہ تعلیم دو لوگوں کو, آپ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرو, دشمن کے بچوں کو بعد میں پڑھائیں, لیکن پہلے اپنوں کو تو پڑھا لیں. ان کو تو پہلے بتائیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. دوسری بات یہ کہ اب جو آپ کر چکے ہیں, اب اس میں ریاست سب سے پہلے پارٹی بنے, ریاست ذمہ داری لے کے اب بھائی اس میں کوئی چرچ, کوئی فادر, کوئی انڈیویجول نہیں, ہم اس کیس کو خود ہینڈل کریں گے. اب ہوتا کیا ہے, آپ نے سری لنکن شہری کو مارا, کہاں گیا کیس, ختم. آپ اس کے 10-12 لوگوں کو لٹکاتے ہیں نا تو دوبارہ یہ جرت نہ ہوتی کسی کی. ٹھیک ہے, سری لنکا ہمارا بڑا دیرینہ دوست ہے, ہم نے اس کے شہری کے ساتھ کیا حرکت کی, جلا کے مار دیا. ٹھیک ہے, اب سب سے پہلے تو جو گھر جلیں ان کو
ان کا ہرجانہ دے گورنمنٹ, 50-50 لاکھ ان کو ہرجانہ دیا جائے. اس کے بعد جو چرچ ڈلیں وہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جس طرز کا چرچ وہاں کی انتظامیہ کہے اس طرز کا بنا کے دے, وہ جتنا مرضی خرچہ ہے وہ ریاست کرے گی. تیسری بات کہ یہ جتنے اس کے ملوث لوگ ہیں جنہوں نے یہ سازش رچی, جنہوں نے پہلے سے ساری تیاری کی ہوئی تھی, جنہوں نے لوٹ مار کروانے کی, جنہوں نے آگ لگانے کی, جنہوں نے بائبل جلانے کی, جنہوں نے سلیب توڑنے کی, جنہوں نے گرجے جلانے کی, یہ سارا پلان پہلے سے کر کے رکھا تھا, ان سب کو لٹکایا جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب تک آپ ان کو نہیں لٹکائیں گے یہ کھیل اسی طرح جاری رہے گا اور پاکستان پوری دنیا میں اسی طرح شرمندہ رہے گا. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں چیئرمین متحدہ علماء بورڈ پنجاب مولانا راغب نعیمی صاحب. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سب سے پہلا سوال میں آپ سے جڑا والا جو معاملہ ہے اس حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے اس کی کس طریقے سے آپ اس کی مذمت کرتے ہیں, اس پہ کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیے جڑا والا واقعے میں 2 ایکٹیویٹیز ہیں جی. ایک وہاں پہ عمل ہے اور ایک عمل کا رد عمل ہے. جی. ہم دونوں واقعات کی مذمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے عمل کی مذمت کرتے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن کریم کے اوراق کو پڑھا گیا, جی, ان پر نازیبہ کلمات لکھے گئے, جی, ایک علیحدہ کاغذ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے ناقابل برداشت الفاظ لکھے گئے, جی, جو کہ باہر گلی میں ملے اور جس کے اوپر لکھنے والے کا نام, اگرچہ یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ اس طرح کے واقعے کے اندر لکھنے والا اپنا نام لکھ کے کر رہا ہے. بہرحال یہ واقعہ جو آغاز بنا ہے اس پورے معاملے کا انتہائی قابل مذمت ہے, اور ہم غیر بات مسلمان ہونے کے ناطے پر برداشت نہیں کر سکتے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے یہ بات کی جائے. اور پھر اس کے ساتھ اس عمل کے اوپر جو رد عمل ہوا ہے وہ رد عمل بھی قابل برداشت نہیں ہے, اور یہ عمل اس رد عمل جو کہ 19 گرجا گھروں کے جلانے اور 86 لوگوں کے گھروں کو آگ لگانے کی صورت میں منتج ہوتا ہے, تو اس 100 سے زائد عمارتوں کی راکھ کے نیچے وہ عمل کا انتخاب کیا ہوا ہے جو کہ اس پورے رد عمل کی بنیاد بنا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حیث المجموع ملک میں رہنے والے جتنے بھی طبقات اور جتنے بھی مذاہب ہیں انہیں ایک دوسرے کے مقدسات اور ایک دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری لینا ہوگی, اور من حیث المجموع پوری قوم کو یہ سوچنا اور سمجھنا ہے کہ ہم کیا اتنے متشدد اور مذہبی طور پہ ہم اتنے زیادہ دیگر وہ حالات میں آ گئے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے جان اور مال اور عزتوں کا کوئی پاس نہیں ہے, اور ہم بغیر سوچے سمجھے اس قسم کے اقدامات کر بیٹھتے ہیں جس کے بعد پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ان واقعات نے اقوام عالم میں پاکستان کا سر جھکا دی ہے, اور پاکستان کہیں تو بھی جسٹیفائی کرنے کے قابل نہیں رہا ہے جو کچھ پڑھے لکھے جاہلوں نے کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم اس وقت دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے جہالت کی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے, اور یہ جو اللہ کا ہی کام ہے جو اللہ کو اپنے اس طرح کے معاملات سے روگردانی کرنی چاہیے, اور بہت واضح انداز میں ہمیں اس معاملے کی تحقیقات اور شفاف تحقیقات کی طرف جانا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے. ٹھیک ہے مفتی راغب نعیمی صاحب, میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر مبینہ طور پہ کسی نے کوئی گستاخی کی ہے, یہ بھی ثابت اور تحقیقات کے بعد والا معاملہ ہے, تو کیا پھر بھی کسی کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے اور لوگوں کی جیسے مسیحی جو برادری ہے ان کے چرچز کو آگ لگا دی جائے, ان کے گھروں کو ان کو بستیوں کو آگ لگا دی جائے, تو کیا قانون کوئی ہاتھ میں لے سکتا ہے کہ یا اداروں کو بیچ میں آنا چاہیے, تحقیقات کے بعد جو ہے وہ سزا و جزا والا معاملہ ہونا چاہیے؟ قرآن نے بالکل واضح انداز میں فرما دیا لا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی ایک بندہ دوسرے بندے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور نہ اٹھانا ہے. کسی ایک آدمی کا عمل کہیں پر بھی انسٹیگیٹ نہیں کر سکتا ہے موب یا ہجوم کو کہ وہ اس آدمی کی کمیونٹی کے ساتھ اس عمل کا بدلہ لیں. جنہوں نے اس معاملے کے اندر
کہیں پر بھی کوئی کردار ادا نہ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کو کسی بھی صورت میں کسی بھی لیول کے اوپر کسی بھی فرد کسی بھی مذہب کے پیروکار کو ہاتھ میں لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی فرنٹ بٹ نہیں ہے یہاں پہ, کوئی اثر مذہب نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کیٹیگوریکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, نہ ہی عمل ہونا چاہیے تھا, نہ ہی رد عمل ہونا چاہیے تھا. اور اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو قانون کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. اور مسئلہ یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ جو قانونی اداروں کے کرتا دھرتا ہے یا جو اس کا عملہ ہے, ان کی ٹریننگ بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے معاملات میں لوگوں پہ قابو کس طرح پانا ہے اور لوگوں کو کس طریقے سے معاملات کے اوپر امن و امان کی طرف لے کر آنا ہے. ہماری افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پولیسنگ کے اندر جو نچلا شعبہ ہے یا نچلے درجے کے افسران ہیں, ان کی اس طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. اور یہ انتظامیہ اور پولیس کی میں سمجھتا ہوں تصاول پسندی رہی تھوڑی سی, جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ سامنے آیا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کسی بھی انسان کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. جس طریقے سے مفتی راغب نعیمی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, اداروں کا کام ہے کہ وہ اپنا کام سر انجام دیں, تحقیقات کریں, گرفتاری کریں, اور عدالتیں اس میں انوالو ہوں, ادارے انوالو ہوں, اور اس کے بعد جو بھی سزا اور جزا والا معاملہ ہے وہ اداروں کو, قانون کو کرنا چاہیے, نہ کہ انڈیویجول ہجوم جو ہے وہ یہ سارے کاموں کو کرے, لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچائے, لوگوں کی جو مقدسات ہیں ان کی توہین کی جائے. تو سوال ناظرین پھر ہم چھوڑے جا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ کتنا ٹائم ہمیں لگے گا اگر ہم اپنی قوم کو ٹرین کرتے ہیں, اپنی قوم کو گائیڈ کرتے ہیں, اور نچلی سطح پر دین اسلام کی جو اصل تعلیمات ہے اس کو پہنچاتے ہیں. تو کسی کو تو کردار ادا کرنا ہوگا, کسی کو آغاز کرنا ہوگا. اور شو ختم ہونے سے پہلے صرف ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں بہت بھاری ذمہ داری ہمارے علماء کرام پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ بین المذاہب امن میں اور بین المذاہب امن کے فروغ میں ایک بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اب میرے میزبان اویسی صاحب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں, تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات, کھیلوں کی خبریں, شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.